جی موجودہ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں، اور ہدایت ٹی وی پہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عظمت اہل بیت، اور آج کا موضوع ہے شہادت امیر المومنین علی علیہ السلام، اور قبلہ صاحب کی گفتگو جاری ہے۔ قبلہ صاحب بسم اللہ، آپ کا جہاں پہ شکریہ آپ کا ختم کیا تھا وہاں سے شروع کریں، بسم اللہ۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، مقام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، میں نے آپ کی خدمت میں رسول پاک کی حدیث کے ذریعے واضح کیا ہے کہ آپ کی عرش میں خلقت ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی خلقت سے 14,000 سال پہلے یہ نور منتقل ہوا پاک اور صلبوں میں اور پاک شکموں میں، مائیں بھی پاک باپ بھی پاک۔ طیب و طاہر سلسلہ چلا حضرت آدم سے ملت مسلمہ کا۔ ہر مسلمان کے صلب میں اور ہر مومن کے صلب میں یہ نور آیا ہے۔ تمام کا تمام سلسلہ، یہ چینل جتنا بھی ہے، یہ پاک اور پاکیزہ لوگوں کا ہے۔ جب دنیا میں آپ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر میں امیر المومنین کی ولادت کا انتظام کیا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں آئے تو خانہ کعبہ میں آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی آمد پر جناب ختمی مرتبت کو حکم ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ میں حضرت رسول اکرم تشریف لائے۔ جناب فاطمہ بنت اسد سے اس کو لیا، حضرت علی علیہ السلام کو، اپنے وزیر کو جس کے انتظار میں تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کو ہاتھوں پہ لے کے رسول اکرم نے جب علی علیہ السلام سے گفتگو کا آغاز کیا، حضرت علی نے آنکھیں کھولی، رسول اللہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی، اور امیر المومنین سے حضور نے فرمایا کہ علی کچھ سناؤ۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے سورہ مومنون کی چند پہلی آیات تلاوت کر کے یہ ثبوت دیا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا، یہودیوں نے اعتراضات کیے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلاوت کی تھی، انجیل کی تلاوت کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اور یہی آیت قرآن کی آیت بن گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی کتاب پڑھ کے بتائی تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ سے علم لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ اس سے یہ ایک بہت بڑا معجزہ رونما ہوا۔ اب اسی طرح جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت علی سے جب سوال کیا تو حضرت علی نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے بتایا کہ اللہ نے ہم کو کتاب کا علم دیا ہے، یہ کتاب ان کے سرشت میں داخل ہے۔ علم کتاب حضرت علی اور رسول اللہ کو اللہ نے عرش پہ پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان کی اگر آپ تفسیر ڈھونڈیں اور یہ جانچنا چاہیں کہ کب رسول اکرم کو رحمان نے قرآن پڑھایا، وہ بندہ کون ہے، تو وہ جناب رسالت مآب اور حضرت علی کا نور ہے جن کو کتاب پڑھائی گئی۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ رسول اکرم نے جس طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم ہوا اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے مقابلے میں، حضرت شعیب کے پاس تھے، وہاں سے آپ کو حکم ہوا، اور جس وقت راستے میں آئے تو روشنی لگی، ان کو ایک مقام پر رات کی تاریکی ہے اور آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، تو آپ نے آگ دیکھی، اس آگ کو لینے کے لیے گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اے موسیٰ تم وادی مقدس میں آ چکے ہو، تم کو ہم نے پیغمبر بنایا ہے، رسول بنایا ہے،
یہ عصا پھینکا ذرا دیکھو، یہ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے۔ جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اس کے بعد کہا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں لے کے باہر نکالو، تو ہاتھ نکالا تو چمک رہا تھا۔ یہ دو معجزے ان کو القاء ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو پیغمبر رسول بنایا ہے، اب فرعون کے مقابلے میں جائیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ان کو ڈیپیوٹ کیا گیا کہ آپ جائیں فرعون کے مقابلے میں، تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار عالم، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے اور دوسرا اس کی پاس بڑا لشکر ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا جو مانگنا ہے وہ مانگو، جو تمہیں چاہیے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں جانے کے لیے اللہ سے سوال کیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من آلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ ایک تو میرا شرح صدر کر دے، میرا سینہ کھول دے، میرے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور اس کو دور کر دے، وسعت پیدا کر دے اور عالی ظرف بنا دے، اور علم سے میرے سینے کو مالا مال کر دے، اور اس کے ساتھ میری زبان کی گرہ اور لکنت کھول دے تاکہ میں فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اپنا مدعا بیان کر سکوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے کام کو بھی میرے لیے آسان کر دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا شریک کار رسالت بنا، شریک کار رسالت۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو جناب اللہ تعالیٰ نے جب بات سنی تو فوراً کا اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تو نے جتنے سوال کیے وہ سب میں نے پورے کر دیے، سب چیزیں عطا کر دیں۔ اذھبا الی فرعون، پہلے اللہ نے حکم دیا تھا واحد کو، اکیلے کو، کہ تم جاؤ۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی ڈیمانڈ کے اوپر حضرت ہارون کا ان کو شریک کار رسالت بنایا، شریک کار رسالت، مددگار، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا اذھبا الی فرعون، تم فرعون کے مقابلے میں جاؤ۔ بالکل اسی طرح رسول اکرم کو قرآن مجید میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اے مکے والو، ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا ہے جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، یعنی موسیٰ کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ تو موسیٰ اور جناب رسالت مآب میں کچھ کامن ایلیمنٹس ہیں، ان میں یہ ایک خاص چیز ہے کہ انہوں نے مددگار مانگا، اللہ نے اس مددگار کو اس قابل بنایا، اپنی طرف سے تحفے دے کے، اور اعلان کر دیا کہ اب تمہارا مددگار یہ تمہارا وزیر بن کے جائے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہ میرے پاس ریاض النظرہ ہے، میں آپ کے اساری میں آپ کی خدمت میں یہ چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہی چیز یہ نور الابصار میں علامہ شبلنجی نے لکھا ہے۔ جب رسول اکرم کو یہ علی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور حضرت علی علیہ السلام جب 3 سال کے ہوئے، جس وقت حضرت علی علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے، 13 سال کے، تو رسول اکرم کو حکم آیا 10 سال کی عمر میں حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم نے دیکھا، 10 سال کی عمر میں رسول اللہ نے اعلان کیا، حضور کی عمر اس وقت 40 سال تھی، حضرت علی اس وقت 10 سال کے تھے، 30 سال حضرت علی رسول پاک سے عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن 3 سال خاموش تبلیغ ہوتی رہی، لوگوں کو ظاہر نہیں کیا، خفیہ۔ 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ کھل کے فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کھل کے تبلیغ کرو، مشرکوں کا ساتھ چھوڑ دو، کھل کے تبلیغ کرو۔
جب کھل کے تبلیغ کرنے کا حکم ہوا اور آیت اتر رہی ہے، رسول اکرم نے سوچا کہ کہاں سے شروع کروں؟ سارا یہ عرب میرا مخالف ہے، یہ سارے تارے جتنے بھی بڑے بڑے رؤساء ہیں قریش کے، وہ سب میری مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھل کے جاؤ۔ جب کھل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر حضور نے کہا یا اللہ میں کہاں سے شروع کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً رہنمائی فرمائی۔ اللہ کا ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں سے ڈراؤ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا چچا آج دعوت کا انتظام کریں، دعوت تمہارے گھر میں ہوگی۔ علی علیہ السلام سے بلایا کہ کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے دعوت ذوالعشیرہ کا ارینج کیا۔ رسول اکرم نے اس دعوت کے موقع پر اپنے خاندان کے اولاد عبد المطلب کو خطاب کیا اور حضور نے یہ فرمایا قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، اے میرے خاندان والو، اے اولاد عبد المطلب، میں تمہارے لیے بہترین تحفہ لایا ہوں۔ کوئی عرب، کوئی قریش اپنے خاندان کے لیے ایسی نعمت نہیں لایا جو میں لایا ہوں۔ اور اس کا تعارف کرا دیا، ان اللہ امرانی، اللہ نے مجھے امر کیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں۔ سب سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں اسلام کی تمہیں۔ ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، اس امر میں میری مدد کون کرے گا؟ کون میری مدد کرے گا اس امر میں؟ تو حضور کے کہنے پر ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، کوئی نہ اٹھا۔ پھر آپ نے ایک کنڈیشن لگا دی، ایکم یوازرنی علی ھذا الامر الا ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، میرا وصی بھی ہو، میرا بھائی بھی ہو، میرا خلیفہ بھی ہو۔ تو حضرت علی علیہ السلام اٹھے، سب سے کم سن، اب وہ 13 سال کا بچہ اٹھ کے لبیک کہہ رہا ہے انا اوازرک یا رسول اللہ۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے جتنی پھر رسول اکرم کو گنجائش تھی، جتنی بھی ضرورت تھی، جناب علی مرتضیٰ نے ہر میدان میں رسول اللہ کی نصرت کی ہے، مدد کی ہے، ساتھ تھے۔ اور رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کا مقام لوگوں کو بتایا، اللہ کو بتایا، جبریل بھی بتا رہے ہیں۔ کون سی جنگ ہے کہ جس میں جنگ میں حضرت علی کے کامیابی کا سہرا حضرت علی کے سر پر نہیں؟ حضرت علی کو تمغے مل رہے ہیں اور حضرت علی کو رسول اکرم اپنا جانشین پکار کے کہہ رہے ہیں۔ تو چونکہ وعدہ تھا لہذا غدیر کے میدان میں جب رسول کامیاب ہو گئے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا دعوت ذوالعشیرہ۔ اب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب آپ کا وقت ختم ہو گیا، اب آ جائیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم اپنا مشن مکمل کر چکو تو کسی کو منصب دے دو، گاڑ دو اور پھر میری طرف آ جاؤ، رغبت کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں اپنا وعدہ پورا کیا، مخلوق کو بتا دیا کہ یہ علی میرے ساتھ ہے، یہ میرا مددگار، یہ میرا وزیر۔ حضرت علی کے فضائل پڑے، بہت فضائل۔ اور اس کے بعد حضرت علی کا بازو پکڑ کے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارا یہ آقا ہے، تمہارا مولا ہے، میرا یہ وزیر ہے، میرا یہ وصی ہے اور یہ میرا خلیفہ ہے تمہارے اندر، لہٰذا اس کی اطاعت کرنا۔ حضور اس اعلان کو عرب جو مسلمان ہوئے تھے وہ حقیقت میں اسلام کی عظمت کو نہیں پہچان سکے۔ ابھی لوگ، اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، اسلام کی عظمت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، یعنی اسلام کی جو پابندیاں عائد ہو رہی تھی لوگوں کے اوپر وہ گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اب میں کتنے تھوڑے سے وقت میں کیسے ایکسپلین کروں کہ وہ لوگ جو ہو رہے تھے وہ ان کو معرفت نہیں تھی، بس صرف ایک تحریک سمجھ کے کچھ لوگ شامل ہو گئے، لیکن سارے کے سارے بندے دل سے مسلمان نہیں ہوئے۔ ان میں کچھ منافق تھے، میجارٹی منافقین کی تھی،
اس کے بعد فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، اور رسول اکرم کی دشمنی سینے میں لے کر، علی کا بغض سینے میں لے کر اوپر سے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے، منافقین نے پروپیگنڈا کیا، فاسقوں نے پروپیگنڈا کیا حضرت علی علیہ السلام کے حاسد بن کر کہ یہ علی ہمارے لیے مشکل ہے، ہم علی کی حکومت قبول نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے مخالفت شروع کی، اور اس مخالفت کے نتیجے میں جب رسول اکرم کو پتہ چلا تو رسول اکرم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی ان الامت ستغدر بک من بعدی، اے علی یہ امت تجھ سے غداری کرے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں حارث بن نعمان فہری کا آنا، اور اس کی ٹیم نے اس کو بھیجا، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اعلان غدیر یا آپ کی طرف سے ہے؟ وہ تیرا انکار کر رہے ہیں۔ جناب رسالت مآب نے صاف حضرت علی سے کہہ دیا، بار بار کہا سَتُقَاتِلُكَ فِئَةُ الْبَاغِیَہ، ایک باغی گروہ تجھ سے جنگ کرے گا۔ وَمَنْ لَمْ يَنْصُرْكَ فَلَيْسَ مِنِّی، جو تیری مدد نہیں کرے گا وہ میرا نہیں ہے، نہ میں اس کا ہوں۔ یہ آپ کی مخالفت کریں گی۔ یہ ریاض النظرہ میں ان لوگوں کے دلوں میں کینہ ہے۔ صفحہ نمبر 108 میں 161 سے پڑھ رہا ہوں، ریاض النظرہ کی دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں، اور ان کے دلوں میں کینہ ہے، یہ تجھ سے نفرت کر رہے ہیں، یہ تجھے نہیں مانیں گے۔ بار بار جب حضرت علی علیہ السلام کو یہ رسول اکرم خبر دے رہے ہیں، اور حضور نے پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، وصیت لکھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی آڑے آ گئے، تو حضور نے فرما دیا علی یہ تیرے سخت مخالف ہیں، اور یہ تجھے خلیفہ نہیں بننے دیں گے، یہ تیری مخالفت کریں گے، یہ تجھ سے غداری کریں گے۔ یہ ریاض النظرہ محب الدین طبری، اور یہ جو بڑی مشہور کتاب ہے مستدرک علی صحیحین سے میں پڑھ رہا ہوں، تیسری جلد سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہیں، رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا انت تعیش علی ملتی و تقتل علی سنتی، یہ امت تجھ سے غداری کرے گی۔ ان الامت ستغدر بک من بعدی انت تعیش علی ملتی و تقتل علی سنتی، یہ تیرے اوپر، یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، یہ تمہیں قتل کریں گے۔ اے علی تو اس اسلام کی محبت میں، میری محبت میں، میری سنت پر چلتے ہوئے تجھے قتل کیا جائے گا، میری سنت پر چلتے ہوئے تجھے قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دین سلامت، حضور نے کہا یقیناً تیرا دین سلامت ہے، سلامتی ہے دین کے ساتھ، سلامتی ہے دین کے ساتھ، تجھے قتل کیا جائے گا۔ انت تعیش علی ملتی و تقتل علی سنتی، میری سنت پر تجھے قتل کیا جائے گا، میری زندگی کے اوپر تو میری سنت پر تیری زندگی گزرے گی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میرے محترم ناظرین، حقیقت میں ٹائم میں گنجائش نہیں کہ اس چیز کو میں طول دوں۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ رسول اکرم کا یہ کہنا کہ ان الامت ستغدر بک من بعدی انت تعیش علی ملتی و تقتل علی سنتی، میری سنت پر تو قتل ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے حضرت علی علیہ السلام نے اسلام کی کس طرح مدد کی، رسول اللہ کے ساتھ شریک کار رسالت ہو کر مثل ہارون آپ کی تائید کی ہے، اور رسول اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو خلیفہ بنا کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا۔ یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ اسلام تو قبول کر گئے لیکن اسلام کی پابندیوں کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ ان کے لیے شراب چھوڑنا مشکل تھا، جوا چھوڑنا مشکل تھا، بہت سی اسلام کی پابندیاں۔ انہوں نے کہا کہ علی اگر آ گیا تو پھر ہمیں اسلام پر چلنا پڑے گا، ہمیں تو اپنے مزاج کا آدمی چاہیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے سازش کر کے حضرت علی علیہ السلام کو
مسجد کوفہ کے اندر نماز کی حالت میں عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے آپ سجدے سے پہلا سجدہ ہی تھا آپ کا، نماز نافلہ تھی 2 رکعت اور پہلا سجدہ، اور اس لعین نے آپ کے سر پر ضرب لگائی۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کے زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، میری زندگی اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزری، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ادھر ضرب کا لگنا تھا، آپ سارا محراب مسجد خون سے رنگین ہو گیا، جبریل کی آواز آ رہی ہے عرش سے، قد تحطمت ارکان الدین قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل ہو گئے اور دین کے ستون منہدم ہو گئے۔ کوفے کے بچے، عورتیں، مرد سب چیختے ہوئے مسجد میں سب اکٹھے ہو گئے۔ دیکھا کہ وہ علی علیہ السلام غریبوں کی پرورش کرنے والا، وہ لوگوں کے مشکلات حل کرنے والا، لوگوں کی داد رسی کرنے والا، آج مسجد کے اندر جام شہادت نوش کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا والوں یہ دیکھ لو میرے ساتھ کیا کیا۔ جب ہم اس کو ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا تو ابن ملجم ان کے سامنے جب آیا تو ابن ملجم سے امیر المومنین نے کہا، اے بتاؤ کہ میں تیرا اچھا امام نہیں تھا کیا؟ میری طرف سے کوئی تجھے یعنی کمی ہوئی؟ میں نے کوئی قصور کیا؟ میں نے غلطی کی ہے؟ کس بنا پر تم نے یہ قیامت ڈھائی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ کیا نسم نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا ہمارا، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا ہمارا، کچھ کم نہیں یہ حشر بھی قیامت کے اثر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب
سے خبردار فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین کرام، ہمارے پروگرام عظمت اہل بیت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت مشکور ہیں جناب مولانا سید رضا حسین شاہ صاحب کے جنہوں نے عمدہ انداز میں شہادت امیر المومنین بیان کی، اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب رضوان کانی صاحب کا کہ آپ جو ہے ہدایت ٹی وی کی دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں پہ اپنی نوکری دی۔ مولا پنج باپ کی مشکلات آسان کرے، صدقہ محمد والے محمد، اور مولا مشکل کشا کے صدقے آپ کی سبھی پریشانیاں دور ہوں۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام عظمت اہل بیت ہر منڈے اور ٹیوزڈے آپ دیکھ سکیں گے شام 4 بجے ہدایت ٹی وی پہ، اور یہی پروگرام جو ہے وہ اسی طرح ہمارا سلسلہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ اس کی میرے خیال میں 88ویں کڑی ہے، اور اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔